السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے تمام سامعین خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم وسعت رزق کے متعلق جانیں گے، کیونکہ اس زمانے میں جہاں دیگر پریشانیاں ہیں، ایک پریشانی تنگی رزق کی بھی ہے۔ بہت سے حضرات شکایت کرتے ہیں کہ آمدن کم ہے، خرچہ زیادہ ہے، گزارا مشکل سے ہوتا ہے۔ اس مسئلے سے بعض دفعہ لوگ اتنا پریشان ہوتے ہیں کہ خودکشی تک کر بیٹھتے ہیں۔ اس کے لیے بہت سے لوگ تو تعویذ، وظیفہ وغیرہ کا خواہاں ہوتے ہیں کہ کوئی وسعت رزق کا وظیفہ مل جائے۔ بہت سے تو ایسے بھی ہوتے ہیں جو مزارات کے چکر کاٹتے ہیں اور غیر اللہ سے حاجتیں مانگ کر کفر و شرک میں مبتلا ہو جاتے ہیں، لیکن خالق و رازق کی طرف رجوع نہیں کرتے۔ حالانکہ اگر قرآن و حدیث میں بتائے ہوئے نسخوں کو استعمال کیا جائے تو اس پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ یقین رکھے کہ ہر ذی روح کو رزق پہنچانا یا اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لے رکھا ہے۔ وما من دابۃ فی الارض الا علی اللہ رزقها، یعنی زمین پر چلنے والا ہر جاندار جسے رزق کی احتیاج لاحق ہو، اس کو روزی پہنچانا اللہ تعالیٰ نے محض اپنے فضل و کرم سے اپنے ذمہ کر لی ہے۔ جس قدر روزی جس کے لیے مقدر ہے یقیناً پہنچ کر ہی رہے گی۔ جو وسائل و اسباب بندہ اختیار کرتا ہے وہ روزی پہنچنے کے دروازے ہے۔ اصل روزی رساں اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے علاوہ کوئی نہیں۔ اس یقین کے ساتھ دوسرا کام یہ کرے کہ خرچ کو آمدن کے تابع رکھے، یعنی خرچ کو آمدنی سے نہ بڑھائے اور خرچ میں میانہ روی اختیار کرے، فضول خرچی سے اجتناب کرے، مواقع ضرورت میں خرچ کرے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، الاقتصاد فی الانفاق نصف المعیشہ، یعنی خرچ میں اعتدال سے کام لینا بھی گویا کہ آدھی آمدنی ہے۔ جب خرچ کم ہوگا تو آمدن کم ہونے کی وجہ سے زیادہ پریشانی نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ تیسرا نسخہ یہ استعمال کرے کہ جو نعمتیں ملی ہے ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لائے۔ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے، لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر تم شکر گزاری کرو گے تو میں ضرور زیادہ دوں گا تمہیں، اور اگر تم ناشکری کرو گے بے شک میرا عذاب بہت سخت ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ اعلان فرما دیا کہ اگر احسان مان کر زبان و دل سے میری نعمتوں کا شکر ادا کرو گے تو اور زیادہ نعمتیں ملیں گی، جسمانی، روحانی اور دنیاوی و اخروی ہر قسم کی، اور ناشکری کی صورت میں خطرہ ہے کہ موجودہ نعمتیں بھی سلب کر لی جائے۔ ایک حدیث میں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک سائل آیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کھجور عنایت فرمائی، اس نے نہ لی، پھینک دی۔ پھر دوسرا سائل آیا، اس کو بھی ایک کھجور دی، وہ بولا سبحان اللہ، تمرۃ من رسول اللہ، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک ہے۔ اس پر خوشی کا اظہار کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جاریہ کو حکم دیا کہ سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس جو 40 دراہم رکھے ہیں وہ اس شکر گزار سائل کو دلوا دو۔ تو معلوم ہوا کہ شکر گزاری بھی وسعت رزق کا ایک نسخہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہر قسم کی نافرمانی کے اجتناب سے بھی رزق میں اضافہ ہوتا ہے اور پریشانی دور ہو جاتی ہے۔ چنانچہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقُوا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، یعنی اگر ان بستیوں کے رہنے والے ایمان لے آتے اور گناہوں سے پرہیز کرتے تو ہم ان پر آسمان و زمین کی برکتیں کھول دیتے۔ اور ارشاد فرمایا، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، یعنی جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر پریشانی سے نجات کی شکل نکال دیتا ہے اور اس کو ایسی جگہ سے روزی پہنچاتا ہے جہاں اس کا گمان بھی نہیں ہوتا، اور جو شخص اللہ پر توکل کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کافی ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تقویٰ بھی وسعت رزق کا نسخہ ہے۔ اسی طرح کثرت استغفار سے بھی رزق میں وسعت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ راضی ہو کر اس کے رزق کو بڑھا دیتے ہیں۔ چنانچہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص استغفار کی پابندی کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے ہر دشواری مشکلات سے نکلنے کا راستہ پیدا فرما دیں گے،
اور ہر فکر و غم کو دور کر کے کشادگی عطا فرما دیں گے، اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دیں گے جہاں سے روزی ملنے کا اس کا گمان بھی نہ ہوگا۔ وسعت رزق کا ایک نسخہ سورہ واقعہ کی تلاوت ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص ہر رات سورہ واقعہ کی تلاوت کرے اسے کبھی بھی فقر و فاقہ کی نوبت نہیں آئے گی۔ خود حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ معمول تھا کہ وہ اپنی صاحبزادیوں کو اس کی تاکید فرماتے تھے اور وہ ہر رات کو سورہ واقعہ پڑھتی تھی۔ ان تمام نسخوں کو استعمال کیا جائے اور دعا بھی جاری رہے، گناہوں سے مکمل اجتناب بھی ہو اور توکل و اعتماد بھی کامل ہو تو انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا۔ امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، کمنٹ میں اپنی قیمتی آراء سے ضرور نوازیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔